بس یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے ایوب کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 15، 15واں باب اور 34ویں آیت کا پہلا حصہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی۔ ایوب 15واں باب اس کی 34ویں آیت کا پہلا حصہ، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی۔ کیا رہے گی جی؟ بے پھل رہے گی، فروٹفل نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی جماعت جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، ان کو خدا کی فیور اس طور سے حاصل نہیں جس طور سے اس کو حاصل ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے، دنیا میں بے شمار ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن وہ بہت امیر لوگ ہیں، ان کے پاس ڈالروں کا انبار ہے، اتنی دولت ہے ان کے پاس کہ ان کو یہ پتہ نہیں، لیکن ان کی زندگی بے پھل ہے۔ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اس سے بہت خوش ہے، وہ دیکھو کتنی برکتیں اس کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں پر اس شخص کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جو مالدار ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ خدا کا بڑا ہاتھ ہے، یار بڑا سوکھ ہے۔ لیکن اصل میں جن برکات کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے وہ اس سے فرق ہیں، وہ اس سے بہت مختلف قسم کی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی آسودہ ہے، جو خوش ہے۔ کیا دولت مند لوگ جو ہمارے آس پاس ہیں، کیا ہم ان کی زندگی میں اطمینان اور خوشی بھی پاتے ہیں؟ ان سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، وہ ایسی ادویات کھاتے ہیں جن سے انہیں سپورٹ ملتی ہے سونے میں، اس کے علاوہ وہ سو نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں حیرت میں مبتلا کرتی ہیں۔ ایک غریب آدمی کا یہ خیال ہے کہ اگر میرے پاس دولت آ جائے میرے پاس تو پھر میری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، پھر میری زندگی میں کوئی غم نہیں رہے گا۔ لیکن جیسے جیسے دولت ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے غم کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو وہ پھر ہمیں خدا سے اور دور لے جاتی ہے۔ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ ہم عیاشی میں چلے جائیں، ہم زناکاریوں میں پڑ جائیں، نشہ بازی میں پڑ جائیں، اور اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں انوالو کر لیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو بے خدا لوگوں کی جو جماعت ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں، شراب نوشی کے اڈوں پر جاتے ہیں، ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ گناہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بے خدا لوگ ہیں۔ ان میں خدا کا کلام نہیں، ان میں خدا کے کلام کی سمجھ موجود نہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس زمین پر ہم کیوں آئے ہیں، ہم اس زمین پر کر کیا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ اس زمین پر ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کھائیں پیئیں، عیش کریں اور پھر مر جائیں، بس یہی کام ہے جی۔ جبکہ یہ انتہائی ایک چھوٹا منصوبہ ہے زندگی کے لیے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ خیال ہے جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر پولس نے بھی اپنے خط میں کیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم بے خدا لوگوں کی کیٹیگری میں ہیں، یا ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہیں جو خدا پرست ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں؟ خدا پرست لوگوں کے لیے مسائل اس لیے آتے ہیں کہ جب شیطان ان کے سامنے اپرچونٹیز لے کے آتا ہے مختلف طرح کی۔ اس کے آگے بھی لکھا ہے، اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن آپ دیکھیں کس قدر زیادہ ہے، اور جن معاشروں کے اندر کرپشن زیادہ ہوتی ہے، مطلب آپ جتنا کام کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 22 گریڈ کے آپ افسر ہیں، سیلری آپ کی جتنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے پاس مال ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے اس عہدے کا فائدہ اٹھایا اور آپ نے سائن کیے ہیں اور لوگوں سے لاکھ 2 لاکھ روپیہ پکڑ کے جیبوں میں ڈالے، کرپشن کی، رشوت لے کے ان لوگوں کو جو کہ اہل نہیں تھے ہم نے سیٹیں دے دیں، ہم نے ان کو پروموٹ کر دیا، ہم نے ان کو بزنس کھڑے کروا دی جبکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ ہم نے ان سے رشوت لیے، پیسے لیے، اور ان کو ان جگہوں پر کھڑا کر دیا جس جگہ پر کھڑا انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا جو اس کے اہل ہیں۔ تو رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شخص جس نے رشوت لے کر اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور لوگوں کا حق مار کے اس نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اس شخص کی زندگی کے اندر کبھی اطمینان نہیں آ سکتا، اس شخص کی زندگی کے اندر کبھی بھی اطمینان نہیں آ سکتا۔ حبقوق نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، سنیں ذرا اس آیت کو، ان آیات کو، 9ویں آیت سے، 2 باب کی 9ویں آیت۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ سوچ اس کی کیا ہوتی ہے کہ میں ایک محفوظ گھر بناؤں
ایک اچھا گھر بناؤں, اتنے سیکورٹی گارڈ رکھاں تاکہ میں محفوظ رہوں, اچھی سوسائٹی کے اندر گھر بناؤں, مہنگی جگہ پر اپنا گھر بناؤں تاکہ میں اپنے خاندان سے الگ نظر آؤں. ٹھیک ہے, اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے. تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا, کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے. آمین. جو کام انہوں نے کیا ہے, جو گھر انہوں نے بنائے ہیں, ان کے اندر بہت سے لوگوں کو رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. ان کی اولاد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ماں باپ رشوت لے کے چوری چکاری کر کے گھر بناتے ہیں, بچے آگے سے لڑائی جھگڑا کر کے وہ گھر بیچ دیتے ہیں اور نشہ بازی میں وہ پیسہ اڑا دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے رلتے پھرتے ہیں. تو جو چیز ہم نے پک کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم بے خدا لوگ ہیں تو پھر ہم بے ٹھکانہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی, وہ فروٹ سے خالی ہے, اس کے اندر آپ کو کوئی حکمت کی بات نظر نہیں آئی. لیکن خدا پرست لوگوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کسی ہوٹل میں اگر جا کے کھانا کھائیں اور آپ وہاں پر آرڈر دیں تو وہاں پہ بھی وہی نان ملے گا, تھوڑی سی اس کی پریزنٹیشن تھوڑی اچھی ہوگی. کیوں جی؟ وہ آپ کو کپڑا دیں گے, اپنی ٹانگوں پر ڈال لیں, چمچ دے کر, ان کی کٹلری ذرا بڑی خوبصورت ہوگی اور ان کی پلیٹیں اور سرو کرنے کا طریقہ اور ویٹر کی حاضر باشی, صاف ستھرا اس کا لباس, بس یہی ہے. باقی کھانے وہی ہیں جو عام آپ کو ریسٹورنٹس میں بھی مل جاتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ذرا اونچے لیول کا ہوٹل ہے, کھانا وہی ہے. نواز شریف بھی وہی پاوے کھاتا رہا جو ہم کھاتے ہیں یہاں سے صدر سے, حیدری کے پاوے اس کو بڑے پسند تھے نواز شریف. تو یہاں سے پیک ہو کے اس کے پاوے جاتی عمرہ جاتے تھے, حیدری کے پاوے. تو مقصد ہے کہ یہ ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے. اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کے پاس جتنا مرضی آ جائے, کھانے تو وہی کھانے ہیں. بریانی کی ڈش تو غریب کے لیے بھی وہی ہے, امیر کے لیے بھی وہی ہے. امیر اس میں ذرا تھوڑی سی اچھے طریقے سے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بنا لے گا, کچھ اس میں گوشت زیادہ ڈال لے گا, اچھے گھر میں بیٹھ کے کھا لے گا. لیکن بریانی تو بریانی ہے, چاہے آپ اس کو سڑک پہ بیٹھ کے کھائیں, چاہے آپ اس کو پی سی میں بیٹھ کے کھائیں. تو کئی بار ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر بس روٹی کما رہے ہیں بچے والی. بات روٹی کی نہیں ہے, ہم روٹی سے بہت آگے جا چکے ہیں. روٹی کی تو دوڑ ہی نہیں ہے ہماری. ہماری تو دوڑ جو ہے وہ مادی چیزوں میں اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو ہی ایسا بنا لیا کہ ہم خدا کی بابت کچھ نہیں سوچتے. میرے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے, میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے, باہر کے ملکوں میں سیر کرنے جاؤں, میں یہ کروں, میں وہ کروں, میں ادھر جاؤں, میں ادھر جاؤں. ایک بھائی نے مجھے پرسوں دکھایا اپنا پاسپورٹ, اس کے اندر 17 ملکوں کے ویزے لگے ہوئے تھے. اس نے کہا جی میں 17 ملکوں میں پھر کے آیا ہوں, گزرے 5 سالوں میں 17 ملکوں میں جا کے سیر کر کے آیا ہوں. میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے, خدا آپ کو برکت ہے. لیکن وہ شخص خدا سے دور ہے, وہ خدا کو نہیں جانتا. سیر تو اس نے کر لی, چلو تصویریں بھی کچھ کھینچ کے لے آیا ہوگا, آ کے دکھائے گا, کچھ اس نے وہاں سے فیس بک پہ اپلوڈ کر دی ہوں گی, کچھ اس نے کلپس بنا کے وہاں سے واٹس ایپ پہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیے ہوں گے, انہوں نے آگے وائرل کر دیے ہوں گے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی جتنی بھی پریکٹس ہے اس کا حاصل کلام کیا ہے, ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں, ہم اس سے گین کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اینڈ پہ اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم نے ان چیزوں میں اپنے وقت کو انویسٹ کرنا ہے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ اس کا آؤٹ پٹ بڑا اچھا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے. بے خدا لوگوں کی جماعت میں پھل نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو خدا پرست ہیں ان کی زندگی میں, ان کی گیدرنگ میں آپ کو خوشی اور شادمانی نظر آئے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ خدا کی برکت ان میں ہے. اور خدا جو پھل ان کی لائف میں لانا چاہتا ہے وہ راست بازی کا پھل ہے. نیکی, حلم, شکر گزاری, محبت, پرہیزگاری, یہ ساری چیزیں ان کی لائف کے اندر ہوں گی اور وہ اس زمین پر خدا کے ایلچی بن کے زندہ رہیں گے, خدا کے سفیر بن کے زندہ رہیں گے. اور لوگ ان سے کہیں گے بھی خدا پرست لوگ ہیں, کیونکہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں چلتے, ان کی زندگی فرق ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کئی بار ہم دورے چل رہے ہوتے ہیں, خدا کے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور دنیا دار لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا میل ملاپ بہت ہوتا ہے اور ہم ملے جلے رجحان میں ہوتے ہیں. دنیا دار لوگوں میں ہم دنیا دار ہو جاتے ہیں, خدا پرست لوگوں میں آ کے ہم
ہاللویا کے نعرے مار لیتے ہیں، گیت گا لیتے ہیں، تالیاں بجا لیتے ہیں، لیکن ہمارا اصل کردار کیا ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا، ہم کون ہیں، ہم ملے جلے لوگ ہیں۔ کبھی آپ نے ایسی بکری بھی دیکھی ہے یا بھیڑ دیکھی ہے جس کا آدھا منہ بکری کا ہو اور آدھا بھیڑ کا ہو؟ بکری بکری ہی ہوتی ہے اور بھیڑ بھیڑ ہی ہوتی ہے۔ ایک ایماندار ہوتا ہے، ایک دنیا دار ہوتا ہے، بیچ میں درمیانی کوئی شکل نہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم 2 مالکوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا داری بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں دنیا سے آؤٹ نہیں کر دے گا، رہیں گے ہم دنیا میں ہی، لیکن ہم دنیا دار لوگوں کی طرح سوچیں گے نہیں، ہم دنیا دار لوگوں کی طرح جئیں گے نہیں، ہم دنیا دار لوگوں کی طرح رہیں گے نہیں آپ، بلکہ ہمارا لائف سٹائل ان سے بالکل فرق ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کی ثقافت دوسرے سے نہیں ملتی۔ سپوز آپ اگر پاکستانی ہیں اور آپ جاپان میں چلے جائیں تو آپ کو ٹوٹل ایک الگ کلچر نظر آئے گا، اور اگر کوئی جاپانی پاکستان میں آتا ہے تو اس کو ایک الگ کلچر نظر آتا ہے، کھانا پینا الگ ہے، پہننا اوڑھنا الگ ہے، بات چیت الگ ہے، زبان فرق ہے۔ تو وہ لوگ جو آسمان کے شہری ہیں ان کا تال میل دنیا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے ایک ملک سے آپ دوسرے ملک میں چلے جائیں، ثقافت بدل جاتی ہے، کھانا پینا بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے۔ تو ایک شخص جو آسمانی شہری ہے جیسے کہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہمارا اصل وطن تو آسمان پر ہے، جب ہم آسمانی شہری ہیں تو اس دنیا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کیسے اتنا ہو گیا؟ ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا میں بسنے والے لوگوں سے نفرت کرنی ہے، لیکن جس اسکول آف تھاٹ کو وہ فالو کرتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ ہمارا سوچنے کا انداز بائبل مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں ایسا کر سکتی، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کو بھی کلام پر چلنے کا شرف عنایت کرے، خدا آپ کو بھی کلام کی سچائیوں سے روشناس کرائے۔ میری یہ دعا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بطور بھائی میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن آپ کی اس بات میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ دس از دا وے، یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم آپ کے ان غلط کاموں میں شریک نہیں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ لیکن موسٹلی ہم اپنا سٹینڈرڈ نہیں بنا پاتے، ہم لوگوں کے سامنے اپنی شناخت نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ہم ان پریکٹسز کو خود نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ہم نے کسی کو کیا بتانا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ بے خدا لوگ جو ہیں ان کی جماعت بے پھل رہے گی، لیکن جو لوگ خدا پرست ہیں، لکھا ہے صادقوں کی جماعت میں نجات کی راگنیاں ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں، شادمانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا تجربہ ہے، ایک بڑا ایکسپیرینس ہے۔ آپ اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میرے دل میں اس چیز کو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ زیادہ گہرا کرتا جا کہ میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی، میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا۔ ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے مجھے اور آپ کو بنایا۔ باغ عدن میں بھی خدا کا منصوبہ یہی تھا کہ آدم اور حوا کے ساتھ وہ ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا، لیکن پھر گناہ آیا اور گناہ نے پھر انسان کو خدا سے دور کر دی۔ لیکن پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کی بارگاہوں میں واپس آ گئے، اور اب مسیح یسوع کے وسیلے سے ہی ہماری باپ کے ساتھ شراکت ہے۔ آمین۔ اور جتنی بھی چیزیں ہم خداوند سے پاتے ہیں وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے، تو ہم نے مسیح کے ساتھ اپنی شراکت کو گہرا بنانا ہے، پھر ہماری زندگی پھلدار ہوگی اور ہم بڑھتے جائیں گے اور خدا کی ان برکات کو ریسیو کریں گے جن کا شاید ابھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا، جن کی بابت ہم جانتے بھی نہیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ خداوند بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، تو اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اور خداوند تو بے دین لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ تیری طرف رجوع لائیں، تو ان کی زندگی میں مختلف انداز میں اپنے کلام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تیرا پاک روح ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے، وہ پاسٹرز کے تھرو کلام سنتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز کے تھرو کلام سنتے ہیں، گیتوں کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور ان کے عزیز رشتہ داروں کے تھرو خدا تو ان سے بات کرتا ہے، حالات اور واقعات کے ذریعے تو بے دین لوگوں سے بات کرتا ہے کہ وہ تیری طرف آئیں اور وہ دنیا داری میں نہ پھنسے رہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خدا تو انسانوں کے لیے فکر مند ہے، اور تو چاہتا ہے لوگ تیرے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کریں۔ ہم بھی جو اس وقت تیری حضوری میں موجود ہیں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم پر اپنے کرم کی نگاہ رکھنا، ہمارے گھرانوں پر
اور خداوند پاکستان کی کلیسیا پر اور آل اوور دا ورلڈ دنیا میں جتنے بھی ایماندار ہیں، ہم ان سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ خداوند تیرے لوگ تیرے ساتھ وفادار رہیں، تیرے ساتھ چلتے رہیں، اور وہ لوگ جو تجھ سے دور ہیں خداوند تیرے چہرے کا نور ان پر بھی چمکے اور وہ خداوند رہائی پائیں اپنے گناہوں سے، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جائیں، یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔